اس کائنات میں ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا، اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری نبی اور خاتم الانبیاء نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو جنہوں نے حضور کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے کلمہ پڑھا، ان لوگوں کو کہتے ہیں امت اجابت، اور جن لوگوں نے حضور کی بات سن کے کلمہ نہیں پڑھا ان لوگوں کو کہتے ہیں امت دعوت۔ تو امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ امت اجابت وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے قبول کرے، اور امت دعوت اس کو کہتے ہیں جس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، اس کو دعوت کی ضرورت ہے۔ جو امت اجابت ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو اس پر فرض ہو جاتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے جہاں پر بہت سارے فضائل ہیں، وہاں پر ایک بڑی فضیلت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دلوں پہ محنت کی، ایمان اور یقین پہ محنت کی، اور جب ایمان اور یقین پختہ ہوئے تو اعلان نبوت کے 12 سال کے بعد، جب حضور کی عمر 52 سال ہو چکی تھی، اور رجب کی 27 تاریخ کو اللہ نے معراج پر بلا کر بطور گفٹ اور محنت کے ایمان اور یقین کے کامل ہو جانے کے بعد اللہ نے تحفے میں نماز دی۔ اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ عبادات بڑی ہیں، روزہ رکھنے پہ، حج کرنے پہ ثواب بہت ہے، لیکن جو عبادت انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے وہ ایک ہی عبادت ہے جس کو نماز کہتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اول ما یحاسب یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ ہے الصلاۃ، نماز۔ سب سے پہلے حساب نماز کا لیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ کافر کے لیے سب سے بڑی سزا جو ہے وہ جہنم نہیں ہے۔ کافر کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے تو دیدار کی خوشی میں جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے مسلمان، وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور سجدے میں اتنی لذت آئے گی اس سے پہلے کبھی بھی ایسی لذت کسی سجدے میں ان کو محسوس نہیں ہوئی۔ اور جب وہ دیکھیں گے کہ سارے لوگ سجدہ ریز ہو چکے ہیں تو اس وقت کافر اور بے نمازی بھی چاہیں گے کہ ہم سجدہ کریں، دل کرے گا ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کمر کو تختے والی بنا دے گا، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکتے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، تمہیں دنیا میں سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، تم صحت مند تھے، تندرست تھے، تم نے سجدہ نہیں کیا، اور آج تم کیسے سجدہ کر لو؟ آج بھی نہیں ہوگا۔ جو کافر کو سزا ملے گی یوم یذل محجوبون، اس دن وہ اللہ کے دیدار سے دور کر دیا جائے گا۔ اور مومن کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا وہ یہ ہے کہ اس کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتے رہو، ہو سکتا ہے کہ تم نے نماز چھوڑی تو آپ کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں۔ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے دماغوں میں ایک بات بیٹھ چکی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، یا نماز چھوڑ دینا کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، یہ معمولی چیز ہے، بس چھوڑتے آؤ چھوڑتے آؤ۔
احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کافر اور مومن میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، ایک آدمی کو دنیا میں نہ پہننے کو اچھا ملا، نہ کھانے کو روٹی اچھی ملی، نہ سواری کے لیے سفر کے لیے سواری اچھی ملی، نہ رہنے کے لیے گھر اچھا ملا، اور نہ دنیا والوں نے اس کی عزت کی، لیکن وہ مرتے وقت ایمان کو صحیح سلامت لے کے دنیا سے چلا گیا، اس سے خوش قسمت انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ اور ایک آدمی کو اللہ نے ہر چیز دی، دولت کی فراوانی، گاڑیوں کی فراوانی، اچھے پہننے کو کپڑے ملے، رہنے کو اچھا گھر ملا، لیکن اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا، اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ بین الکفر والایمان، کفر اور ایمان کے درمیان، کافر اور مومن کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو جس کی نماز اچھی ہوگی، یقینی بات ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ایک روایت سنا دوں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان فوت ہو کے قبر میں جائے گا نا، اور قبر میں جب اس کو فرشتے اٹھا کے بٹھائیں گے نا سوال و جواب کے لیے، تو جیسے ہی وہ بیدار ہو کے بیٹھے گا تو اس کو یوں لگے گا جیسے سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے۔ اگر وہ پکا نمازی ہوا نا، آنکھیں ملتے ہوئے کہے گا ہٹو مجھے عصر کی نماز پڑھنا۔ اور جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہیں زندگی میں عصر کیا فجر گزر گئی، اس نے کبھی فجر نہیں پڑھی، اس نے کبھی زور نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، اس کو کیا پتا کہ وہ فرشتوں سے کہا جی ہٹ جاؤ میں نے نماز پڑھنی۔ حضرت رابعہ بصریہ کا ایک جبہ تھا، عشاء کی نماز کے بعد جبہ پہن کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، اور فجر کی نماز تک وہ جبہ پہن کے عبادت کرتی تھی۔ فوت ہونے سے پہلے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا کفن، جہاں آپ میرا کفن بناؤ، یہ جبہ بھی میرے کفن میں شامل کرو۔ میں اللہ کے پاس یہ جبہ لے کے جانا چاہتی ہوں، وہ جبہ لے کے جانا چاہتی ہوں جس جبے میں نے پوری راتیں اللہ کی یاد میں گزاری۔ حدیث سنیں، توجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اتنی تاکید فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اگر بچہ آپ کے پاس، آپ کا بچہ، اور صحیح حدیث ہے، اگر آپ کا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اس کو نماز کی تلقین کرو، اگر وہ اس کو عادت ڈالو نماز کی، اگر 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھاؤ، اگر تمہیں مار کے بھی کیوں نہ پڑھائے۔ ابھی تک احکام شریعہ کا وہ مکلف نہیں ہوا، ابھی تک احکام شریعت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، لیکن یہ کتاب اوپر اٹھا لیں، میرے پاؤں اوپر ہیں اور کتاب نیچے، حدیث کی کتاب ہے۔ ابھی تک احکام شریعت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا، اس کو پڑھانے کے لیے مارنا پڑے تو مارو، اس کو نماز پڑھو۔ یہاں اسکول نہ جانے پہ مار پڑتی ہے، ہوم ورک نہ کرنے پہ مار پڑتی ہے، کپڑے گندے کر دینے پہ مار پڑتی ہے، گھر کا چھوٹا موٹا نقصان کر دینے پہ مار پڑتی ہے۔ جس چیز پہ گھر پہ نہیں پوچھا جاتا اور کبھی نہیں پوچھا جاتا، وہ چیز نماز ہے نا کہ کبھی آپ نے بچوں سے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کھیلتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، یہ نہیں پوچھنا کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اگر یہ پوچھیں گے یہ طبیعت ہی نہیں ہماری۔ کہاں سے وہ لائیں بچے جو گھر میں جا کے ماں سے کہ تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ تو نماز نہیں پڑھے گی؟ کیوں میں حدیث سن کے آ رہا ہوں کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، توجہ آپ کی۔ ایک باندھی تھی، اور اس واقعے سے پہلے ایک اصول سمجھ لو، یہ جو بندے کہتے ہیں نا نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، اور ہم بڑے بڑے لوگ بے نمازی ہیں، بڑے بڑے لوگ بڑے بے نمازی ہیں، نہیں پڑھتے ہم نماز، ہمارے نماز کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جس سے جب ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے مال نہیں چھینتے، اللہ تعالیٰ اس سے اولاد نہیں چھینتے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو کون آتا ہے نماز نہ پڑھنے والا؟ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تو گنہگار پیشانی میرے سامنے ٹیک دے۔ ایک باندھی اس کو آقا خرید کے لایا، وہ گھر پہ پہنچی، اس نے مصلی بچھا کرنا نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز کے بعد اس نے پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی۔ اس نے کہا یا رب میری مغفرت فرما دے، میری بخشش فرما دے۔ پھر اس نے ایک جملہ بولا، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس باندھی نے کہا یا رب تجھے واسطہ دیتی ہوں اس محبت کا جو یا رب آپ کو اپنی اس بندی سے ہے، میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں اس محبت کا جو آپ کو اس بندی سے ہے، میرے سے آپ کو جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ شوہر نے کہا کیا عجیب بات کی ہے تو نے، یعنی آقا نے کہا کیا عجیب بات کی ہے تو نے، یہ تو کہتی کہ یا رب جو میں تیرے سے محبت کرتی ہوں اس کا واسطہ ہے، بات بنتی تھی۔ یہ تو نے کیوں کہا کہ یا رب جو تجھے میرے سے محبت ہے اس کا واسطہ؟ تجھے کیا پتا کہ اللہ آپ سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس باندھی کا جواب سنو، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے۔ سنو، اس باندھی نے کہا میرا نماز پڑھنا، میرا اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے پہلے محبت کی نگاہ سے مجھے دیکھا پھر سجدے کی توفیق دی، تو اللہ میرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سنا دوں ایک، ایسے نہیں سناؤں گا، پہلے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے، سمجھے پھر اس کو۔ ایک صحابی حضور کے شاگرد حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی حضور کے شاگرد ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خدمت لگائی تھی کہ اونٹوں کو چرا کے لانا ہے۔ وہ اونٹوں کو چرانے کے لیے گئے، اونٹوں کو چرایا، چرا کے جب واپس آئے نا تو کیا منظر دیکھا کہ مسجد نبوی میں نا ستارے ہیں اور بیچ میں چاند ہے۔ ان ستاروں کو کہتے ہیں ابو بکر و عمر، اور وہ چاند حضور ہیں۔ اور حضرت عقبہ فرماتے ہیں جب میں حضور کی مجلس میں گیا، حضور کے قریب ہوا، جو میں نے حضور سے بات سنی، حضور یہ فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ حضور فرما رہے تھے کہ جس آدمی نے وضو کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز ایسی پڑھی کہ اس 2 رکعت کے دوران کسی بھی چیز کا سوائے اللہ کے خیال نہ آیا، ایسے بندے پہ جنت واجب ہو گئی۔ پھر سپیٹ کرو، جس آدمی نے، حضور کیا فرما رہے تھے، جس آدمی نے وضو کیا اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز ایسی پڑھی کہ ان 2 رکعت کے دوران اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال اس کے دل میں نہ آیا، اس بندے پہ جنت واجب ہو۔ 2 رکعت پہ جنت واجب، 2 رکعت پہ جنت واجب۔ جی ہاں، نماز میں وہ پاور ہے کہ 2 رکعت میں جنت واجب، شرط یہ ہے کہ کسی کا خیال نہ ہے۔ توجہ نہیں آپ؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو میرے دل میں ایک دائیا پیدا ہوا کہ زندگی میں میں نے 2 نفل ایسے پڑھنے ہیں جس میں مجھے کسی کا خیال نہ آئے، صرف اللہ کا خیال۔ بھائی ہماری نماز ایسی ہے، ہاں بھائی، امام صاحب کو لقمہ دیا، جی امام صاحب آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی، امام صاحب کہتے ہیں 4، لقمہ دینے والا کہتا ہے جی 3 پڑھائی ہیں، کیا دلیل ہے جی؟ میری 4 دکانوں کا حساب ہوتا ہے، 1 کا رہ گیا، 3 کا ہوا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ روزانہ مشق کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، نفل کی نیت باندھتے ہیں، پھر کسی کا خیال آ جاتا ہے، نیت کرتے ہیں، پھر خیال آ جاتا ہے، 2 نفل پڑھے، پھر 2 پڑھے، پھر 2 پڑھے۔ ان کے شیخ تھے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا اسماعیل ادھر آ، میرے پیچھے کھڑا ہو کے پڑھ تہجد۔ کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ کے پیچھے 2 رکعت نماز تہجد پڑھی، وہ بھی پڑھ رہے تھے، ان 2 رکعتوں میں کسی کا بھی خیال نہیں آیا سوائے اللہ۔
یہ حضرت علی کی نماز تھی کہ تیر نکالا جا رہا ہے پتہ ہی کوئی نہیں، اور ہم تو نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں جو داخل ہوگا اس کو بھی پتہ ہے وہ آ گیا ہے، شور ہو رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے، فلاں آ رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے، کیونکہ ہمارا وہ اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ وہ تعلق جب ہوگا نا پھر یہاں سے ہاتھ بندھیں گے، وہاں سے رابطہ شروع۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حدیث پوری کر دوں یا چھوڑ دوں؟ پھر پوری نہیں ہوئی۔ یہ بات حضرت عقبہ نے سنی، کہا سبحان اللہ، کہا حضور آپ نے کیا ہی بات فرمائی، صرف 2 رکعت نماز پہ جنت واجب ہو گئی۔ حضرت عمر کھڑے تھے تو عمر نے فرمایا عقبہ جو اس سے پہلے حضور نے بات کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ مزیدار تھی جو تو نے سنی نہیں۔ عقبہ بے چین ہو گئے، فرمایا عمر پھر سناؤ وہ کیا بات تھی؟ آپ کو ویسے نہیں سنانی چاہیے، سنی ابھی تک آواز نہیں ہے یہ سب۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں سے پہلے جب آپ نہیں تھے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کرے صحیح طریقے سے وضو کرے اور پھر وضو کرنے کے بعد کھڑا ہو کر کے وضو کے بعد یا بیٹھ کر جیسے بھی نہ وضو پورا کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت پڑھے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، ہر دروازہ پکار کے کہتا ہے میرے سے اندر داخل ہو جائے۔ وضو پہ بات سمجھ آ رہی؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اور گناہ ہی اتنے کرتے ہو کہ نماز کی توفیق ہی چھن جاتی۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، کیا وجہ ہے؟ وجہ سنو، ہمارے بڑے فرماتے تھے آپ اپنی نمازوں کو دیکھو، اگر نماز میں کمی ہے تو سمجھو کہ زندگی میں کمی ہے، جس کی نماز میں کمی نہیں اس کی کسی عمل میں بھی کمی نہیں ہوگی، جس کی نماز میں کمی ہے کسی نہ کسی طریقے سے آداب میں، حقوق میں ادا کرنے میں، کسی سنن میں، نفل میں، کسی چیز میں، تو سمجھو کہ اس کی زندگی میں ابھی تک مکمل طور پہ نیکی نہیں ہے، بدی ہے، بدی۔ بات تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ غور کریں توجہ کے ساتھ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو وضو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور وضو پھر وضو ہو، ایسا وضو ہو کہ حضور نے فرمایا کہ ایسا وضو کر کہ جب چہرہ دھوئے تیرے چہرے کے گناہ دھل جائیں، جب بازو دھوئے تو تیرے بازو کے گناہ دھل جائیں، جب سر کا مسح کرے تو سر کے گناہ دھل جائیں، جب پاؤں دھوئے تو پاؤں دھل جائیں، پاؤں کے گناہ دھل جائیں۔ اس وضو کو وضو کہتے ہیں۔ ہم وضو میں دنیا کی باتیں، وضو میں دنیا کے خیال، وضو عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا الوضو سلاح المومن، یہ وضو مومن کا اسلحہ ہے، جیسے اسلحہ ہو تو دشمن نہیں آتا، وضو ہو تو شیطان حملہ نہیں کرتا۔ وضو کر کے آؤ، مسواک کر کے آؤ، اور جب وضو کر کے آؤ اگر آپ کے پاس موقع ہو، موقع کا مطلب یہ کہ نماز کا وقت بھی ہو اور جماعت میں وقت بھی ہو اور ممنوع وقت بھی نہ ہو۔ ممنوع وقت کون کون سے؟ فجر کی جب اذان ہوتی ہے، طلوع فجر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک آپ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، صرف 2 سنتیں اور 2 فرض، اور 2 سنتیں بھی آپ نے فرضوں سے پہلے پڑھنی ہے۔ اگر فرضوں سے آپ رہ گئے، سنتوں سے آپ رہ گئے اور جماعت جاری تھی، آپ فرضوں میں شامل ہوئے، تو ان 2 سنتوں کو آپ نے سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، زوال کا وقت ہے وہ اس میں نفل نہیں ہوتے۔ عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، عصر کی نماز پڑھ چکے، اس کے بعد بھی مغرب تک نفل نہیں ہوتے۔ سورج کے غروب ہونے کے وقت بھی نفل نہیں ہوتے۔ یہ وہ اوقات ہیں جس میں نفل نہیں پڑھے جاتے۔ ان وقتوں میں سے کوئی وقت نہ ہو اور آپ مسجد میں آئیں تو حضور نے فرمایا کوشش کرو کہ آپ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھو۔ اور کیوں پڑھو؟ انعام سنا دوں؟ ایسے نہیں سنانا، توجہ ہی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے واپس آئے، حضور نے صحابہ کو بتایا میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، سارے نظارے حضور نے بتائے۔ حضور نے ساتھ فرمایا
میں نے عرش پر جا کر بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنا ہے۔ پھر ساتھ میں بتایا اے بلال تیرا کون سا عمل ہے کہ تیرے قدموں کی آہٹ وہاں پہنچی؟ نہیں سمجھے بات؟ حضور نے خود ہی بتایا کہ یہ جو بلال حبشی وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے جو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو اور مسجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے ان کی قدموں کی آہٹ کو جنت کے ادھر عرش پہ پہنچاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور پھر سنت پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ جو ہم پڑھتے ہی نہیں، سنت تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے فرماتے تھے شیطان سب سے پہلے آپ سے نفل چھڑائے گا، نفل کے بعد سنت چھڑائے گا، پھر فرض چھڑائے گا۔ وہ ایسے کر کے وار کرتا ہے، وہ کہتا ہے نفل چھوڑو، کیا کرتا ہے؟ جب نفل چھوٹ گئے تو پھر سنت چھوٹے گی، اور جب سنت چھوٹی تو فرض گئے۔ فرض تو فرض ہے، فرض تو ہمارے نبی نے نفل اتنے پڑھے کہ حضور کے پاؤں پہ ورم آ گئے، اور پھر حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا قدردان بندہ نہ بن جاؤں؟ جبکہ حضور معصوم ہے، حضور معصوم ہے، اللہ نے ان کو معصوم پیدا کیا، وہ معصوم دنیا سے گئے، معصوم ہے وہ، ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود نماز کی یہ کیفیت۔ اور جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، 2 قسم کے جہنمی ہوں گے، ایک ہوں گے ہمیشہ کے لیے، ایک ہوں گے اپنا وقت پورا کرنے کے لیے گئے ہوں گے۔ بعض تو وہ ہیں کہ جو کبھی نہیں نکلیں گے وہ کافر ہیں، اور جو کبھی نہ کبھی نکل آئیں گے وہ فاسق مسلمان ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے جائیں گے۔ مجھے بتاؤ آپ ایک ماچس کی تیلی پر اپنی انگلی رکھ سکتے ہو؟ تو آپ کیا جہنم میں ہم جا سکتے؟ برداشت ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وقت جو کافر ہوں گے نا وہ مسلمانوں سے پوچھیں گے او بھئی تم تو مسلمان تھے، تم نے تو کلمہ پڑھا تھا، تم جہنم میں کیا کرنے آ گئے؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا، اور یہ مکالمہ قرآن نے خود 29ویں پارے میں نقل کیا سورۃ المدثر میں۔ وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے یہاں پہنچے۔ ہمارے یہاں نماز کی اہمیت تھی۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، پھر آپ سنتے پڑھیں، اور سنتوں کے بعد اگر وقت ابھی بھی جماعت میں رہتا ہے تو پھر تھوڑا سا مراقبہ کریں۔ مراقبے کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھے سر جھکا کر اور یہ نیت کریں اور سوچیں کہ یا رب میں کتنا ہی گندا بندہ ہوں، اور تیرے انعامات کتنے ہیں، تو نے مجھے یہ دیا، وہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا۔ یہ سوچتے رہیں، یہ تھوڑا سا سوچیں سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے، خود ہی آپ کو رونا آئے گا اپنے اوپر کہ یا رب تو نے میرے پہ اتنا کرم کیا جس کا میں قابل ہی نہیں تھا۔ کیا خیال ہے؟ پھر آپ کریں مراقبہ، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں۔ جب جماعت کھڑی ہو پھر نماز میں دل لگے گا نہیں لگے گا؟ پھر لگے گا، کیونکہ آپ تھوڑی دیر سے وضو کیا صحیح طریقے سے، سنتے پڑھی صحیح طریقے سے، نفل پڑھے صحیح طریقے سے، مراقبے میں بیٹھے رہے، پھر جب آپ کھڑے ہوں گے پھر نماز ہوگی، پھر نفل ہوگا، پھر فرض ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر سے آئیں گے مسجد، وضو کریں گے، گپ شپ کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں گے، یہاں بیٹھ کے کسی کی غیبت کرتے اچانک سے امام صاحب آئے مصلی پہ، جب جماعت کھڑی ہوئی ہم بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، اب ہماری توجہ نماز کی طرف ہوگی کہیں اور ہوگی؟ یہ نہیں ہو سکتی۔ آپ اس پہ عمل کریں، پھر مجھے آ کے بتانا کہ پھر نماز میں توجہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر نماز رہ جائے، پھر جب جماعت میں کھڑے ہوں، پھر جماعت کے آداب، پھر نماز کے آداب، ہمیں ہاتھ باندھنا نہیں آتا، ہمیں رکوع کرنا نہیں آتا، ہمیں سجدہ کرنا نہیں آتا، ہمیں قیام کرنا نہیں آتا، ہماری قرات کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس کو سبحان ربی العظیم میں زوا کا تلفظ کرنا نہیں آتا وہ سبحان ربی الکریم پڑھے، اس کو تلفظ نہیں آتا، وہ زوا کو زا بنا دے گا، معنی خراب ہو جائے گا۔ قل کا معنی ہے آپ فرمائیے، قل قاف موٹی نہ کی جائے، بریک کر کے چھوٹی کاف پڑی جائے، قل کا معنی ہے آپ کھائیے،
کھانے میں اور کہنے میں کتنا فرق ہوتا ہے. ایک ہے الحمدللہ ہاں نکال کے پڑھنا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. ایک ہے الحمد، حمد کا معنی ہے کہ ساری مذمتیں اللہ کے لیے. آپ جو نماز یا میں پڑھ رہا ہوں یہ کہنا جی ہم کمزور ہیں، دنیا میں کمزور ہیں، صرف دین میں ہی کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں جی کیا کریں؟ آپ نے کوشش کی؟ ہم جی کمزور ہیں، ہم سے ہوتا نہیں، کوشش کی کبھی کسی قاری صاحب کے پاس گئے کہ ہمارا یہ تلفظ ہی سے کم از کم نماز ہی ٹھیک کرا دو، اس کی قراءت ٹھیک کرا دو ہماری. پھر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قراءت ہماری اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ سارے ترجمے خراب ہوتے ہیں، پھر ہم دعا مانگیں گے تو کیا ملے گا؟ پھر جماعت کا ادب کریں، جماعت کے آداب کا خیال رکھیں. پھر جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس امام کا بھی احترام کریں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے نماز میں کھڑے ہو گئے، امام نے قرات شروع کی. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے، جب بھی قرآن پڑھا جائے، امام کے پیچھے ہو یا ویسے، تو اس کو سنو بھی اور خاموش سے کھڑے رہو. پھر سننا بھی واجب ہے اور خاموشی سے کھڑا ہونا بھی واجب ہے. کم از کم تو ہمیں نماز کا ترجمہ آنا چاہیے. ہم پڑھیں سبحانک اللہم، ترجمہ ذہن میں ہو، پاک ہے تیری ذات ہے اللہ، وَبِحَمْدِکَ، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. کم از کم اس کا ترجمہ تو ہمیں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ سیکھیں گے کب؟ جب سانس ختم ہوگی یا سانس کے ختم ہونے سے پہلے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم پہلے سیکھیں. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ابھی بڑا عمر پڑی ہے، یہ بعد میں چیزیں سیکھیں گے، جب مرنے سے پہلے سیکھیں گے. وہ پتہ نہیں کب ہم نے مرنا ہے اور کب ہم نے وہ سیکھنی ہے اور کب وہ وقت آنا ہے مرنے سے پہلے والا، جب کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے ہم نے اس کے بعد دوسرا سانس بھی لینا ہے کہ نہیں لینا. اچھا جی، آپ نماز سے رہ گئے، نماز نہیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی آپشن دیا، آپ قضا پڑھیں. قضا کے حوالے سے میں آخر میں 2-3 مسئلے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بڑے اہم، اکثر ساتھی پوچھتے بھی رہتے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اتنی بڑی عبادت نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. آپ نے کسی دنیا کے صدر، بادشاہ، وزیر اعظم سے ملنا ہو تو اس کے لیے ایک خاص ملاقات کا طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے سے آئیں، میرے آفس میں آئیں یا اس جگہ پہ آئیں، فلاں وقت میں آئیں، تو اس سے پھر ملاقات ہوگی. جو احکم الحاکمین ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خالق اور مالک ہے، جو قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت بتائے، کہا ان 5 وقتوں میں آؤ، میرے گھر میں آؤ، یہ طریقہ ہے، آ کے میرے سے ملاقات کرو، پھر جو مانگو میں نہ دوں تو پھر بتاؤ. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ نے پھر آپشن دیا. اگر آپ کی نماز رہ گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، جو سو گیا اور نماز گزر گیا، وقت گزر گیا، جو بھول گیا، پتہ نہیں چلا نماز کا وقت گزر گیا، جب اس کو یاد آئے فوراً نماز پڑھ. لیکن قضا نماز، وقت گزرنے سے نماز قضا ہوتی ہے، وقت گزرنے سے قضا ہو جاتی ہے. اس میں تو بھولنے کا ذکر ہے، اس حدیث میں تو سونے کا ذکر ہے. ہم تو سو کے نماز نہیں قضا کرتے، ہم بھول کے نماز قضا نہیں کرتے، ہم جان بوجھ کر نماز قضا کرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولیں یار، جان بوجھ کے کرتے کہ نہیں کرتے؟ جان بوجھ کے. آپ گننا شروع کر دیں، کتنی بڑی مسجد ہے، جمعے کا دن ہے، ابھی تک بھری نہیں، جبکہ اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. اللہ نے فرمایا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب جمعے کے دن اللہ کا ذکر ہو اور جب جمعے کا وقت ہو جائے، جب تمہیں اذان کے ذریعے بلایا جائے، پھر دکان بند ہے، پھر تجارت بند ہے، پھر ہر چیز بند ہے. یہ وہ رب کہہ رہا ہے جس رب کے قبضے میں رزق ہے، یہ وہ رب فرما رہے ہیں جس رب کے کنٹرول میں تمام رزق کے خزانے ہیں، یہ وہ رب کہہ رہا ہے جس کے ارادے اور مرضی کے بغیر کوئی تینکا حرکت نہیں کر سکتا، کسی کے پیٹ میں لقمہ نہیں جا سکتا. یہ وہ رب کہہ رہا ہے جس رب پہ ہمیں یقین نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دکان بند ہوگی تو ملے گا کہاں سے؟ ہمارے لاہور میں دوست تھے، ان کی دکان کے سامنے لمبی لائن لگی اور پکے گاہک
نماز کا ٹائم جماعت کا. میں کہا جی ان کو فارغ، ان کو دوں نماز جاتی ہے، ان کو نہ دوں تو پھر پکے پکے گاہک جاتے ہیں، کیا کروں؟ کہا چھوڑو، یہ گاہک دیے کس نے؟ اللہ نے. یہ بات ہے نا، یہ گاہک دیے کس نے؟ اللہ نے. تو وہاں نکلے، نماز پڑھی، سارے چلے گئے، ناراض ہو گئے. جب واپسی آئے تو اس سے ڈبل لین لگی. یہ کون دیتا ہے؟ یہ کون دیتا ہے؟ نماز آپ کی چھوٹ گئی، قضا کرو، قضا. اور اللہ نے پھر حدیث میں تو ہے نا، ایک حدیث میں بھول گئے یا سو گئے، نماز نہیں پڑھ سکے، قضا پڑھو. علماء نے کہا اللہ نے تو اتنی بھی چھوٹ دی ہے، اگر جان بوجھ کے زندگی میں چھوڑ چکے ہو اس کی بھی قضا کرو تو اللہ معاف کر دے گا. قضا کرو. قضا کا مطلب قضا ہے. قضا کا مطلب قضاء عمری نہیں ہوتا کہ رمضان کے آخری جمعے پہ 4 رکعت پڑھیں تو ساری قضائیں ہو گئیں. اتنا آسان دین نہیں ہے، اور یہ روایت بالکل غلط ہے، اس کا کسی کتاب سے کوئی تعلق نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ قضا جب نماز پڑھیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں. کتنی؟ 4. اور حضور نے خود قضا نہیں کی، اللہ کی طرف سے کروائی گئی ہیں تاکہ امت کو طریقہ کار معلوم ہو جائے. امت کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پہ 3 نمازیں ہوئیں. جب دشمن تیر مار رہا تھا، خندق کھودی گئی تھی، وقت نہیں مل سکا. حضور نے پھر فرمایا، حضور نے بد دعا کی، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جن لوگوں کی وجہ سے ہماری نمازیں رہ گئی. نماز چھوڑنے جو سبب بنا نماز چھوڑنے کا، ان کے لیے اللہ کے نبی اتنی بڑی بد دعا کر رہے ہیں جو ہم پڑھتے نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ایک وہ موقع لیلۃ التاریس کا، جب سفر سے حضور آئے، حضرت بلال حبشی کو فرمایا کہ آپ نے فجر کے لیے جگانا ہے، ہم سو رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائم باقی تھا. وہ بھی ٹیک لگا کے بیٹھے کہ ان کو بھی نیند آ گئی. حضور فرماتے ہیں سورج کی شعاؤں نے آ کر کے جگایا. حضور نے فرمایا اجتماعی نماز قضا ادا کی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قضا نمازوں کی ترتیب بنائیں. علماء نے لکھا ہے جو چاشت میں، اشراق میں، اوابین کے نفلوں میں بھی قضا نمازیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چاشت، اوابین اور اشراق کا بھی ثواب دے گا، قضا بھی پوری ہو جائے گی. اور اگر سکون چاہتے ہو، اگر زندگی میں اطمینان چاہتے ہو، اگر زندگی میں سکون چاہتے تو میسج ہے، پیغام ہے. اللہ سے دور جا کر کے کہاں سکون ملے گا؟ آؤ، جب بھی کوئی پریشانی بنے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، رب ہے. آؤ اس کے گھر میں، آؤ 2 رکعت وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور ہاتھ اٹھا کے کہو یا رب تیرے گھر پہ آ گیا ہوں، تیرے در پہ آ گیا ہوں، اور کوئی دینے والا نہیں ہے، یا رب یہ کام ہے کر دے. یقینی بات ہے 1 دفعہ پڑھو، 2 دفعہ پڑھو، 3 دفعہ پڑھو، کام ہو جائے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ، نماز سیکھنے کی کوشش کریں گے، نماز کے تلفظ ٹھیک کریں گے، آداب، حقوق، ان سب چیزوں کو سیکھیں گے. اس میں شرم نہ کریں. اگر نماز کا طریقہ صحیح نہیں آتا علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، ان کو بتائیں جی ہمیں نماز سکھاؤ، ہاتھ باندھنا سکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا سکھاؤ، یہ چیزیں سیکھو اس سے پہلے کہ ہمارے سانس رک جائیں، آنکھیں بند ہو جائیں، پھر موقع نہ ملے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا